अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है अहरामों के इसरार एपिसोड 2। डैडी, हम मिस्र तो पहुंच गए हैं लेकिन सफ़र ने थका दिया है। लेकिन लंच करने के बाद काहिरा की सैर ज़रूर करेंगे। सफ़िया ने तवील सांस लेकर कहा। इस वक्त सर दानिश 5 अफराद के साथ मिस्र पहुंच गए थे, जहां उन्होंने यहाँ के एक मुकामी अखबार के एक दोस्त से कुछ मामलात पर बात भी करनी थी। वैसे उनका असल मकसद यहाँ मिस्र की सैर करना और यहाँ की मालूमात लेना ही था। इस्मारा बेटा, तुम बोलो, क्या आज सिर्फ आराम ही किया जाए, या सफ़िया बेटी की बात पर इत्तफाक करती हो कि आज भी काहिरा जैसे बारौनक शहर की कुछ सैर भी कर ली जाए? सर दानिश ने इस्मारा की तरफ देखकर पूछा तो सफ़िया के हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। सर, जैसे आपकी मर्जी। अगर सफ़िया कहती है तो कुछ सैर कर ही लेते हैं। वैसे ताहिर भाई से भी पूछ लें, इस्मारा ने अदब से कहा। मेरी बच्ची, तुम बहुत बाअदब, बहुत प्यारी, बहुत ज़हीन और सुलझी हुई हो। लेकिन मेरी बच्ची, अब यहाँ मिस्र में मुझे तुम बस अंकल ही कहो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे कज़न की बेटी हो और मेरी भतीजी हो। यहाँ मिस्र में सफ़िया के साथ ताहिर बेटा भी मेरे लिए अहम हैं, लेकिन तुम भी इनकी तरह मेरे लिए अहम ही हो। जहाँ तक दोनों गार्ड माजिद और साजिद की बात है, इनकी मौजूदगी में सर वगैरह कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जाकर स्टाफ के सामने बेशक मुझे सर ही कहना, सर दानिश ने शफीक अंदाज में कहा तो इस्मारा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। ठीक है अंकल, ऐसी बात है तो फिर मैं भी सफ़िया की तरह आज ही कुछ न कुछ काहिरा घूमने चाहती हूँ। गो के यहाँ हमारा स्टे हफ्ते का है, लेकिन अब तजस्सुस का क्या किया जाए, इस्मारा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब मुस्कुराने लगे। गुड अस्मारा बहन, ये हुई ना बात। और आप मेरी बीवी सफ़िया की बेशक कज़न हैं, लेकिन मैं आपको बस अपनी छोटी बहन समझता हूँ और इस तरह हमारे साथ आपका फ्री होकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा है, ताहिर ने कहा तो सफ़िया और सर दानिश भी मुस्कुराने लगे। अच्छा चलो मेरे बच्चों, पहले लंच मुकम्मल कर लिया जाए, फिर काहिरा भी थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा और गंजान शहर है। ऐसा समझ लो जैसे हमारा शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गंजान शहर है, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सर दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा। जी डैडी, कराची को वाकई मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि बेशक मैं लाहौरी हूँ, लेकिन मैंने LLB कराची से ही की है और ताहिर तो कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरे फुफोजाद भी हैं और अब मेरे खावन भी हैं। लेकिन डैडी, लाहौर भी कम बड़ा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है और तारीखी मुकामात का शहर है, सफ़िया ने कहा। हाँ बेटा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। कराची बेशक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा और सनअती शहर भी है, जहाँ पानी के समंदर के साथ वाकई इंसानों का ठाठे मारता समंदर भी है। और लाहौर तारीखी मुकामात का शहर है और जिंदा दिलाने शहर है, लेकिन मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है। लेकिन हम जिस मुल्क आए हैं, यहाँ तो 3000 साल से भी पीछे 4000 5000 साल की तहजीब मिलती है और अहरामों, मम्मियों और फ़राइन का शहर कहलाता है। और वाकई हम सबको यहाँ सैर करके बहुत मज़ा आएगा और मेरे साफ़ी दोस्त ने हमारे लिए यहाँ एक काबिल और तजर्बाकार गाइड का भी बंदोबस्त किया है, जो हमें सैर के साथ वहाँ के बारे में मालूमात भी फराहम करेगा और अस्मारा बेटा को कालिम के लिए एक अच्छा मवाद मिल जाएगा, सर अयाज ने कहा। अंकल, आपका कितने मुल्कों के न्यूज़ वालों से ताल्लुक़ है? क्योंकि अखबार वालों के ताल्लुक़ तो बहुत वसी होते हैं,
طاہر نے پوچھا۔ طاہر بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو پاکستان کے اخبار والوں تک ہی محدود ہے، لیکن چند ملکوں کے نیوز والوں سے میری بس ذاتی دوستی ہے اور ان سے میں ان کے ملک کی معلومات لے لیتا ہوں، اور پھر تمہاری بیوی صفیہ اور خاص کر تمہاری منہ بولی بہن اسمارا اسے ترتیب دیتی ہیں، اور اسمارا کے توجہ اور اسمارا کے تو جادو بھرے کالموں نے جہاں اپنے ملک میں شہرت حاصل کی ہے، وہاں انگلش میں شائع ہونے کی وجہ سے غیر ملکوں میں بھی اب پڑھے جا رہے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میری بہت پیاری سی بیٹی اسمارا کی وجہ سے میرے اخبار کو چار چاند لگے ہیں، سر دانش نے شفیق انداز سے کہا۔ خیر انکل، پچھلے کالموں کا ذکر چھوڑیں، بس یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ خاصیت دی ہے، ورنہ میری کیا اوقات۔ اسمارا نے سادگی سے کہا۔ ہاں بیٹا، جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کسی کسی زبان میں کشش ڈال دیتا ہے اور لوگ جوک در جوک اسے سنتے ہیں، اور کسی کسی کے قلم میں ایسی طاقت ڈال دیتے ہیں کہ لوگ بھرپور انداز میں اور بے صبری سے اس کی تحریر کا انتظار کرتے ہیں، اور میری بچی، اللہ پاک نے یہ خاصیت تم میں رکھی ہے، سر دانش نے کہا۔ ہاں انکل، واقعی یہ سب گاڈ گفٹ ہی ہوتا ہے اور کسی کسی کو عطا ہوتا ہے، لیکن اس خوبی کے علاوہ اسمارا بہن، میں اور بھی بے شمار خوبیاں ہیں، جیسا کہ ملن نثار، ٹھنڈے مزاج کی، بہت ذہین بھی ہیں اور بے حد حسین بھی ہیں، بس میری دعا ہے میری بہن کا نصیب بہت اچھا ہو، طاہر نے کہا۔ ہاں، میری گہری سہیلی کا خاوند بھی انشاءاللہ بہت پرسنالٹی والا اور انشاءاللہ ملن نثار اور بہت خوبیوں والا ہوگا، صفیہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اسمارا شرم سے مسکرانے لگی، چونکہ دو تو نوجوان اور قابل بھروسہ گارڈ تھے اور ایک سردانش کی بیٹی اور داماد تھے، اور اسمارا ان کی رشتے میں بھتیجی تھی، اس لیے ان سب کا مصر میں آنے جانے کا خرچہ اور رہائش سب کچھ سر دانش خود ہی کر رہے تھے، اور چونکہ صفیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اپنے بھانجے اور داماد طاہر کو بھی ساتھ ہی لائے تھے۔ طاہر ایک سرکاری جاب میں 18ویں سکیل کا افسر تھا اور بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، اور کراچی میں ہی پلا بڑھا تھا اور وہیں پیدا ہوا تھا، کیونکہ سردانش کے بہنوئی کراچی کے رہنے والے تھے، لیکن اس کی جاب لاہور میں لگی تھی، اس لیے سرکاری گھر بھی اس سے ملا ہوا تھا، جہاں اپنی نئی نویلی دلہن صفیہ کے ساتھ رہ رہا تھا، اور والدین کی پسند کے ساتھ، چونکہ کزن تھے اور ایک دوسرے کو بھی شادی سے پہلے ہی پسند کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سر دانش کو اپنے دوست کا فون آ گیا تھا، اور بے شک سر دانش کا بھی کافی پیسہ لگا تھا، لیکن ان کا ایک معروف صحافی دوست صالح نے بھی ان کے کافی انتظام کیے تھے، اور اسی کی بدولت یہ شاندار ہوٹل میں تھے، اور صالح کی وجہ سے اس 5 اسٹار ہوٹل میں ان کو کافی ریلیکس مل گیا تھا۔ ایک باوردی اور نوجوان ڈرائیور سبتین ان کو لینے آ گیا، جو اردو تو نہیں جانتا تھا لیکن انگلش روانی سے بول لیتا تھا، اور ان کو اس شاندار جیپ میں قاہرہ جیسے مصر کے سب سے بڑے گنجان اور پر رونق شہر کی سیر کرانے لگا، اور ساتھ ساتھ ہر مقام کے بارے میں گائیڈ بھی کرنے لگا۔ سردانش سبتین کے ساتھ والی یعنی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، اور پیچھے طاہر، اور درمیان میں صفیہ بیٹھی تھی، اور صفیہ کے ساتھ اسمارا بیٹھی ہوئی تھی۔ شاندار جیپ کی سب سے پیچھے دونوں نوجوان گارڈ بھی بیٹھے مسکراتے ہوئے قاہرہ جیسے بارونق شہر کی سڑکوں کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر سبتین، کیا آپ قاہرہ کے ہی رہنے والے ہیں؟ اسمارا نے سوال پوچھا، جو ان کو قاہرہ کی معروف جگہوں کے بارے میں انفارم بھی کرتا جا رہا تھا۔ جی مس، میرا تعلق تو قاہرہ سے ہی ہے اور یہیں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا ہوں، سبتین نے ادب سے جواب دیا۔ اچھا مسٹر سبتین، میں نے سنا ہے مصر میں ایک اندازے کے مطابق 70,000 سیاح
ہر سال آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے قاہرہ ہی آتے ہوں گے، پھر مصر کے دیگر تاریخی اور معروف شہروں اور دیگر تاریخی مقامات میں جاتے ہوں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا قاہرہ میں اتنے ہوٹل اور سہولیات ہیں کہ اتنے سارے مہمانوں کو سنبھال سکے؟ صفیہ نے پوچھا۔ جی مس، آپ درست کہتی ہیں، قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے اور یہاں سینکڑوں ہوٹل ہیں، بہت مہنگے اور اعلیٰ معیار کے بھی، اور درمیانے بھی، اور سادہ ہوٹل بھی بہت ہیں۔ چونکہ بے شمار ٹورسٹ سب سے پہلے قاہرہ کا ہی رخ کرتے ہیں، اس لیے یہاں حکومت نے ہر طرح کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مقامی ڈرائیور اور گائیڈ سبتین نے ان کو قاہرہ کی معلومات دیتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ ایک دن میں قاہرہ نہیں گھوم سکتے، قاہرہ بہت بڑا شہر ہے، یہاں کئی تاریخی مقامات ہیں جن میں بزرگوں کے مقامات بھی شامل ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مزار قاہرہ شہر کی شان ہے، اور محتف مصری یعنی مصر کا عجائب گھر جو دنیا کا سب سے بڑا اور نایاب عجائب گھر ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ الازہر عالم اسلام کی معروف ترین یونیورسٹی، یہ سب بھی قاہرہ شہر میں ہیں۔ سبتین نے ان کو معلومات دی۔ اچھا، پھر تو میرے خیال میں انکل میں آپ سے بھی التجا کرتی ہوں، اور اپنی اچھی سہیلی صفیہ اور طاہر بھائی سے بھی التجا کرتی ہوں کہ ان تاریخی مقامات میں سب سے پہلے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مزار مبارک چلیں اور وہاں دعا کرتے ہیں، پھر باقی مقامات کی بعد میں سیر ہوتی رہے گی، کیونکہ یہاں ہفتہ اسٹے تو کرنا ہے۔ اسمارا نے کہا۔ اسمارا بہن، آپ پلیز اپنے بھائی کو التجا نہ کریں، بلکہ بس یہ کہیں کہ وہاں جانا ہے۔ طاہر نے فوراً اسمارا کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں یار، اب یہ تکلفات بند کرو یار، ہم صرف گہری سہیلیاں ہی نہیں بلکہ کزن بھی ہیں، اور ڈیڈی نے مصر کا پروگرام صرف تمہاری وجہ سے ہی بنایا ہے، کیونکہ تمہارے جادو بھرے کالم کی وجہ سے، اور یہاں جتنا چاہے مشاہدہ کرو تو ہمیں خوشی ہوگی۔ لہٰذا یار اب التجا نہیں کرنی، بس کہنا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ صفیہ نے بھی اسمارا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا، جیسے اسے اسمارا کا بار بار التجا کرنا اچھا نہ لگ رہا ہو۔ میری بچی، تم مجھے اپنی بیٹی صفیہ کی طرح ہی لگتی ہو، اور صفیہ درست کہہ رہی ہے، یہ سب مصر کا پروگرام تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو جیسے میری بچی کی مرضی۔ سر دانش نے سر پیچھے کر کے کہا۔ چونکہ یہ باتیں پاکستانی زبان میں ہی ہو رہی تھیں، اس لیے مقامی ڈرائیور سبتین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مسٹر سبتین، ابھی آپ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مزار مبارک کا ذکر کیا تھا، تو سب سے پہلے آپ ہمیں وہیں لے چلیں۔ قاہرہ جیسے بہت بارونق شہر کی سیر تو اب ہوتی رہے گی۔ سر دانش نے سبتین سے انگلش میں کہا تو اس نے ادب سے سر ہلا دیا اور گاڑی کو ایک دوسری سڑک کی طرف موڑ دیا۔ یہاں یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قاہرہ میں اتنے بازار تھے کہ گننا مشکل ہو جائے۔ مسٹر سبتین، یہاں قاہرہ میں تو بے شمار بازار ہیں، صفیہ نے کہا۔ جی مس، قاہرہ کو دنیا کا سب سے بڑا بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں واقعی لاتعداد بازار ہیں، سبتین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس معلومات پر سب حیران ہو گئے۔ اس طرح مختلف بازاروں سے گھومتے ہوئے، نت نئے مقامات اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے گاڑی ایک شاندار مزار کے قریب پہنچ گئی۔ سب نیچے اترے اور ان کے چہرے پر اب احترام تھا، کیونکہ ایک ولی کامل اور طریق اسلام کے بہت بڑے بزرگ کی خانقاہ کے قریب تھے۔ صفیہ اور اسمارا ویسے ہی ہر وقت اسکارف پہنے ہوتی تھیں، اور اب بھی بدستور اسکارف میں ہی تھیں۔ البتہ سردانش، طاہر اور دونوں گارڈ ماجد اور ساجد نے یہاں مزار کے سامنے لگے اسٹال سے ٹوپیاں خرید کیں، تو سبتین نے بھاگ کر پیسے دیے۔ کیا مطلب مسٹر سبتین؟ خریداری ہم نے کی ہے اور پیسے آپ دے رہے ہیں؟ سر دانش نے حیرت سے کہا۔ سر، ایک تو آپ ہمارے مہمان ہیں، اور دوسرا ہمارے باس سر صالح نے مجھے کہا ہے کہ آپ معزز مہمانوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے، اور قاہرہ کے علاوہ بھی جہاں جہاں یہ جائیں
آپ کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ سبتین نے ادب سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ایک جگہ جوتیاں اتار دی گئیں اور جمع کرا دی گئیں اور سب مزار کے احاطے میں چلے گئے، جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں اسمارہ اور صفیہ نے قرآنی آیات پڑھی اور درود پاک اور کلمہ شریف کا ورد کیا اور ان بزرگ کو اصالِ ثواب پہنچایا اور دل سے دعا کرنے لگیں، اور مرد بھی مقدس کلمات پڑھ کر دعا کی۔ سب کے دل بہت صاف ہو گئے اور سب کو دنیا جہاں کا سکون یہاں محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد سب مزار سے باہر آ گئے۔ انکل، اب میں آج رات بس کہیں نہیں جانا چاہتی، بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ باقی سیر کل پر رکھ لیتے ہیں۔ ویسے یہاں صاحب مزار کی خانقاہ میں دل کو بہت سکون ملا ہے، اسمارہ نے کہا۔ ٹھیک ہے میری بچی، جیسے تمہاری مرضی، سردانش نے کہا تو صفیہ اور طاہر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیے۔ کچھ دیر بعد سبتین نے ان سب کو ان کے ہوٹل چھوڑ دیا اور اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد یہ سب ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے تاکہ ایک ساتھ باتیں بھی کر سکیں، اور کمروں میں کھانا اس لیے نہیں منگوایا تھا، سب کا موضوع مصریات ہی تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے آرڈر کے مطابق کھانا بھی آ گیا تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں عالی شان ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں کافی لوگ موجود تھے، جن میں ان کی طرح چند غیر ملکی بھی تھے اور مقامی افراد بھی کافی تھے، اور یہاں بعض خواتین نے صفیہ اور اسمارہ کی طرح سر پر اسکارف پہنا ہوا تھا، کیونکہ آخر مصر مسلم ملک تھا۔ ویسے کچھ ایڈوانس لڑکیوں نے پینٹ شرٹ بھی زیبتن کی ہوئی تھیں اور سر پر کوئی چادر، دوپٹہ یا اسکارف نہیں پہنا تھا۔ اسمارہ بہت ذہین لڑکی تھی اور بہت گہری نظر رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا، دراز قد اور باڈی بلڈر ٹائپ نوجوان بار بار اسے گھور رہا تھا۔ پہلے تو اسمارہ نے نوٹ نہ کیا، لیکن پھر کن اکھیوں سے دیکھا تو واقعی وہ اسی ہی بار بار دیکھے جا رہا تھا، لیکن ادھر ادھر منہ بھی کر لیتا تھا۔ اسمارہ بے شک ایک بہادر لڑکی تھی اور صحافی ہونے کے ناطے اس نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ بھی لی ہوئی تھی، لیکن بے حد حسین ترین لڑکی تھی اور اس کا حسن اس کے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا، اور اس وقت تھی بھی غیر ملک میں۔ لیکن اسمارہ نے کسی سے اس کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسمارہ نے بظاہر اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتے ہوئے مگر پھر کن اکھیوں سے اس دراز قد کو دیکھا تو حیران ہو گئی، کیونکہ اسمارہ بہت ذہین تھی اور مردوں کی نظروں کو سمجھتی تھی، اور اسمارہ کو ایک دفعہ بھی اس دراز قد کی آنکھوں میں اپنے لیے حوث نظر نہیں آئی، بلکہ یہ ایک عقیدت سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسمارہ کا کوئی وفادار غلام ہو۔ اسمارہ کو یہ تو معلوم تھا کہ اس کا بے پناہ حسن جن سے مخالف کو اس کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اپنے ملک میں بھی اور یہاں بھی دیگر مردوں کی نظر میں اس کے لیے یا پسندیدگی اور زیادہ تر حوث ہوتی تھی، لیکن یہاں ایک بظاہر شکل سے سخت گیر نظر آنے والے نوجوان کی نظر میں بس ایک گہری عقیدت تھی، اور اسمارہ جیسی ذہین لڑکی کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ چونکہ سب باتوں میں مصروف تھے اور ان کے دونوں گارڈ بھی ایک دوسری ٹیبل میں کھانے میں ہی مصروف تھے، اس لیے صفیہ، طاہر اور سردانش کسی نے بھی اسمارہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، جو ایک مصری مرد کو کن آنکھوں سے دیکھ لیتی تھی، جو اس کی طرف بہت عقیدت سے متوجہ تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا ختم ہوا اور باتیں کرتے ہوئے سب کمروں کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک کمرہ دونوں گارڈز کے لیے تھا جو نیچے تھا، البتہ بقیہ 3 کمرے وی آئی پی سیکشن میں تھے، جن میں ایک کمرہ تو صفیہ اور طاہر کا تھا، اور دوسرا کمرہ سردانش کا تھا، اور تیسرا کمرہ اسمارہ کے لیے مخصوص تھا، اور وہ موڑ گھومتے ہوئے تھا، جہاں آگے بالکنی کے ساتھ چیئر لفٹ تھی۔ چونکہ سفر کی تھکاوٹ تھی اور یہاں آ کر آرام کے بجائے قاہرہ جیسے بے مثل شہر کی سیر بھی کی تھی، اس لیے اب سب ہی بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ سردانش اپنے دونوں گارڈز کو اس لیے لائے تھے کہ قاہرہ شہر سے نکل کر صحرا میں اہراموں کی سیر بھی کرنی تھی، جہاں ٹورسٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بعض جگہ بہت ویران بھی ہو جاتی ہے، اور دونوں گارڈز کو اسلحہ مہیا کیا گیا تھا۔ اسمارہ اپنے آرام دہ روم میں نرم بستر پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ معلوم نہیں رات کے کس وقت ڈور بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی آہستہ سے ڈور بجا رہا تھا، لیکن اسمارہ نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اسمارہ نے تھکاوٹ سے ٹائم دیکھنا گوارا نہ کیا اور کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔
लेकिन फिर कुछ देर बाद आहिस्ता से ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। अस्मारा ने समझा शायद सफिया होगी और कोई बात करनी होगी, इसलिए अपने बेड से उठ गई और नींद की वजह से बगैर पूछे डोर खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला, यकलख्त उसका जहन किसी नामालूम गैस की वजह से तारीकियों में डूबता चला गया। ओहो मिस्टर मैक, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हुई कि हम असल रास्ता भूल चुके हैं और किसी खतरनाक घने जंगल में किसी और तरफ आ गए हैं। अब हम जिस कस्बे से जंगल की सरकारी हदूद में दाखिल हुए थे, वहां से सरकारी हदूद भी 50 किलोमीटर दूर तक है। फिर हम बकौल आप लोगों के जंगल के गैर सरकारी और खतरनाक एरिए में 30 किलोमीटर तक आगे बढ़ आए हैं। अब हम इतना तवील सफर पैदल तो नहीं कर सकते, प्रोफेसर नासर ने परेशानी से कहा। सर, अगर हम जंगल की सरकारी हदूद में दाखिल हो जाएं तो फिर काफ़ी हद तक सेफ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट को जंगल की सैर के लिए आने दिया जाता है और गाड़ियाँ अमूमन आती जाती रहती हैं। लेकिन गैर सरकारी हदूद में बस बहुत ही कम और ख़ास तरीन मेहमानों को ही जाने दिया जाता है। जैसे आप सब शहर के मीर साहब के खसूसी मेहमान हैं। लेकिन इस गैर सरकारी और ख़तरनाक तरीन एरिए में भटक जाने से कहाँ पहुँच जाएंगे और भटक कर जंगल की तरीकियों में गुम भी हो सकते हैं, यानी भयानक खतरात में पड़ सकते हैं। बॉटम ने होंठ काटते हुए कहा। तो सब ने परेशानी से तवील सांस लिए। दरअसल अब तक तो सब खुशगप्पियों और सैर ही कर रहे थे, लेकिन अब मालूम हुआ कि बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। बर्ट ने भी परेशानी से कहा। ओहो अयाज बेटा, ये तो हम सब के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है। लेकिन मिस्टर मैक और मिस्टर बर्ट, आप दोनों हजरात ने खुद भी जंगल के अपने तजर्बे को देखते हुए खुद भी होशियार रहना है और हमारा सबका भी ख्याल करना है। प्रोफेसर नासिर ने पहले अयाज की तरफ देखकर कहा, फिर बर्ट और मैक की तरफ देखकर उनको मशवरा दिया। जी जी प्रोफेसर साहब, हमसे जितना हो सका हम इस खतरनाक और घने जंगल में सब साथियों का ख्याल जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी जंगल में इस तरह भटक जाना सबके लिए अच्छा नहीं। मैक ने होंठ काटते हुए कहा। मिस्टर मैक, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार डॉक्टर जोन्स ने पूछा और इनके चेहरे पर भी जंगल में भटक जाने का सुनकर काफी परेशानी थी। जी डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब, मैं मिस्टर मैक की बात समझ गया हूँ। देखें, हमारे पास वसी असलहा है और हम चौकन्ने रहेंगे और दरिंदों का सामना हुआ तो आप सब की मदद करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर जंगल में भटक कर गलत सिमत निकल गए तो हमें जंगल से निकलते हुए कई दिन भी लग सकते हैं, जो कि सब के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम सब का मकसद तो बस इन घने जंगलात में एक दो दिन की तफरी थी हम और असल मंजिल तो हमारी मिस्र की सैर है और भटकने की सूरत में सख्त मुश्किलात में भी फंस सकते हैं। बर्ट ने कहा तो सबके चेहरे खौफ से जर्द हो गए। बहरहाल दोस्तों, फिक्र न करें, मैं भी अपने जंगलात के तजर्बे को देखते हुए आप सबकी रहनुमाई करूंगा और मेरे साथ मिस्टर बर्ट भी हैं और मुकामी साथी बॉटम को भी अपने मुल्क के जंगलों का तजर्बा है। 3-3 गाइड होने की सूरत में आप सब परेशान मत हों। गो के मैं एक जीपों की लोकेशन भूल जाने की वजह से परेशान था, लेकिन सबको तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें जीपों तक पहुंचना चाहिए, वरना कोई ना कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि हम मुहज्जब दुनिया में नहीं बल्कि तारीख बरआज़म अफ्रीका के दरिंदों से पुर खतरनाक जंगलों में भटक चुके हैं। आबद ने कहा। वो तो ठीक है मिस्टर आबद, लेकिन आप खुद देखें, हम सब ही मिस्र जाने के ख्यालों में इतने जोश में थे कि सूडान के मुल्क के इन घने जंगलों को बस तफरी ही बना दिया। और बेशक हम यहाँ भी तफरी के लिए आए हैं, लेकिन सबको ही रास्ते के बारे में ख्याल नहीं रहा और अब गाड़ियों के रास्ता भटकने पर परेशानी तो होगी। हम सब से गलती ये हुई है कि हमें किसी एक भी जीप में ट्रैकर लगा देना चाहिए था, क्योंकि तीनों गाड़ियां करीब करीब ही तो खड़ी हैं और फिर ट्रैकर के रिमोट हमें लोकेशन की गाइड खुद कर देता। मार्था ने बोलते हुए कहा।
बहुत खूब मारे, तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन हम किसी को ख्याल नहीं था कि इतने दूर भी चले आएंगे। वाकई ट्रैकर के इंडिकेटर के जरिए हम सब अपनी जीपों तक पहुंच सकते हैं, इस बार टीना ने कहा। खैर, अब इस तरह जंगलों में खड़े तो नहीं रह सकते। हमारे पास असलहा और दीगर सामान मौजूद है, जिसके जरिए हम जंगल में इतने आगे बढ़ आए हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आगे बढ़ने पर हो सकता है दुरुस्त सिमत पहुंच ही जाएं। अयाज ने लीडर होने की वजह से सबको तसल्ली दी। तो ठीक है, चलें फिर। वाकई ही इस तरह एक जगह खड़े रहने से तो हम जंगल को पार नहीं कर सकते, बॉटम ने कहा। तो सब एक दफा फिर अंदाजे से आगे बढ़ने लगे और बदस्तूर घना और खतरनाक जंगल था। खतरनाक इसलिए कि दरिंदों की आवाजें उनको कभी कभार सुनाई दे रही थी, क्योंकि एक जगह उनको तेंदुआ नजर आया, जो अचानक दरख्त से छलांग लगाकर एक हरन पर जकंद भरी थी और आने वाहद में उसकी गर्दन दबोच कर उसे मार गिराया था, और हरन के मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं। तेंदुए ने इतने सारे अफराद को देखा तो हरन को बदस्तूर अपने भाड़ जैसे मुंह में दबाए जंगल की घनी शाखों में घसीट कर ले गया, और ये सब शिकार और शिकारी का खूनी खेल सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो लर्ज गए। तेंदुआ अमूमन घने और ऊंचे दरख्तों पर बसेरा करता है और अपने शिकार को देखकर बाज दफा दरख्त से ही छलांग लगाकर शिकार की गर्दन को टारगेट बनाता है, फिर दरख्त के ऊपर ले जाकर चीर फाड़ कर उसे अपनी खुराक बनाता है। उफ, बहुत ही भयानक मंजिर था, और बेचारा हरन बेदर्दी से हमारी आंखों के सामने आग बरसाती आंखों वाले तेंदुए का शिकार हुआ है, नरगस ने खौफ से कहा। मिस्टर नरगस, जंगल की जिंदगी में जिसकी लाठी उसकी भैंस का मुकम्मल हिसाब किताब चलता है, मेक ने नरगस की तरफ देखकर कहा। क्या मतलब मिस्टर मेक? ये मिसाल तो हम अमूमन महज़ब दुनिया में देते हैं, नरगस ने पूछा। इसका मतलब मिस नरगस, मैं आपको बताता हूँ, यानी जो ताकतवर है वही कामयाब और एक लिहाज से जिंदा रहता है, और जंगल की जिंदगी में बस ताकत का राज ही चलता है, और कमजोर का मुकद्दर पकड़े जाने की सूरत में बस मौत और शिकार होना ही होता है, जो कि आपने अपनी आंखों से देखा है। इस बार बर्ट ने नरगस को समझाते हुए कहा, तो नरगस ने तवील सांस लेकर सर हिला दिया। उनको एक दफा फिर यहाँ भटकते हुए रात हो गई, लेकिन असल रास्ता यानी जीपों तक पहुंचने वाले रास्ते बदस्तूर भटक ही गए। रात को एक दफा फिर इसी तरह रोशनी कर दी गई और बाड़ भी लगा दी गई, और पहले की तरह पहरा भी लगा दिया गया। दूसरे पहरे पर आबद के साथ जॉर्ज पहरे पर मौजूद था। आबद और जॉर्ज गरम लिहाफ लिए चौकन्ने होकर एक दूसरे से हल्की आवाज में बातें कर रहे थे, और उनकी नजर बाहर से रोशनी में जंगल की इतराफ भी थी। मिस्टर आबद, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं खड़े होकर पहरा देता हूँ, जॉर्ज ने खड़े होते हुए कहा, और गर्म चादर को सर और जिस्म पर फिर से लपेट लिया। लेकिन मिस्टर जॉर्ज, तुमने ख्याल करना है, बाड़ के अंदर ही बस चहलकदमी करते हुए पहरा देना है, आबद ने उसकी तरफ देखकर कहा। बेफिक्र रहो मिस्टर आबद, हम मुकामी हैं और यहाँ अपने मुल्क के जंगलों के बारे में जानते हैं, जॉर्ज ने खुश्क लहजे में कहा, जैसे एक गैर मुल्की का मशवरा देना उसे कुछ अच्छा न लगा हो। अरे नाराज मत हो और फिक्र न करो, आप मुकामी लोग काफी सारा सामान अपने कंधों पर उठाकर हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे लीडर मिस्टर अयाज जंगल से वापसी पर आपको मुआवजे के अलावा भी भारी इनामात से नवाजेंगे। आबद ने इसकी नागवारी को महसूस कर लिया था, इसलिए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वैसे भी अयाज ने रास्ते में उसे कहा था कि वो जंगल से वापसी पर इन मुकामी मजदूरों को उनके मुआवजे के अलावा भी काफी रकम देगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने नोट किया है कि आप सब ग्रुप के मेंबरान सब ही मुख्तलिफ मुल्कों से हो, और प्रोफेसर नासर एशियाई हैं, और आप 3 अफराद भी एशियाई हैं लेकिन दूसरे मुल्क के हैं। साउथ अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील से मिस्टर बर्ट और मिस टीना हैं, और नॉर्थ अमेरिका
USA से डॉक्टर जोन्स हैं और मिस्टर मैक और मिस मार्था का ताल्लुक यूरोप के मुल्क बरतानिया से है, लेकिन आप सब ही अच्छे लोग हैं और आप फिक्र न करें, आपको अपनी मंजिल पहुंचाने तक हम आपसे पूरा ताउन करेंगे। आबिद की बात सुनकर जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ने लगा, जैसे थोड़ी चहलकदमी कर रहा हो ताकि नींद न आ सके क्योंकि पहरे में था। इस बार आबिद बस खामोश ही रहा। आबिद को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जंगल में देखने लगा, जहां तेज रोशनी की वजह से घने जंगल का कुछ हिस्सा रोशन हो गया था। आबिद मिस्र के बारे में सोचने लगा क्योंकि उसे भी मिस्र देखने का बेहद शौक था। क्योंकि इसके बाद अयाज उसे अपने घर कई दफा ले गया था और साबर के बाद अयाज आबिद को भी अपना दोस्त समझता था और अयाज के घर के स्पेशल रूम में मिस्रियात से मबनी चीजें देखकर और अयाज के मुंह से मिस्रियात का सुनकर इसके दिल में भी मिस्र जाने और वहां के कदीम अजायबात देखने का शौक हो गया था और ख्यालों ही ख्यालों में मिस्र में घूमने लगा। आबिद अपने बास अजीम का बहुत ही खास और मुखलिस सेक्रेटरी भी था और दोस्त भी था और अयाज जैसे अजीम अफसर की दिल से इज्जत करता था और उसकी बीवी नरगिस भी ऑफिस कोलीग थी और उनकी आपस में मोहब्बत हो गई थी और फिर दोनों के वालिदैन उनकी चाहत को देखते हुए उनकी शादी कर दी थी और नरगिस की फैमिली को आबिद बहुत पसंद आया था और आबिद के वालिदैन और बहन भाई को भी आबिद के लिए नरगिस बहुत पसंद आई थी। आबिद मिस्रियात के ख्यालों में बेशक डूबा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें तीन एतराफ जरूर थीं और फिर पीछे मरकर जॉर्ज को देखा तो चौंक गया क्योंकि आधी रात का वक्त था और इंतहाई घना और खतरनाक जंगल था। उसे जॉर्ज बाड़ के अंदर नजर नहीं आया तो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और हैरत और कदरे घबराहट से इधर उधर जॉर्ज को देखने लगा। मिस्टर जॉर्ज, कहाँ हो तुम? आखिरकार आबिद को ऊंची आवाज में बोलना पड़ा क्योंकि उसने देख लिया था कि एक तरफ बाड़ की दो लकड़ियों को उसने हटा हुआ पाया और ये समझा कि कोई खामोशी से बाड़ तोड़कर जॉर्ज को दबोच कर ले गया है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जॉर्ज को हाजत महसूस हुई थी और बाड़ के अंदर बने मखसूस जगह जाने के बजाय बाड़ को आर्जी तौर पर एक दो लकड़ियां उखाड़ कर जंगल में हाजत के लिए घुसा था, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और बस आखिरी गलती ही थी क्योंकि जैसे ही जंगल में बज़ाहिर रोशनी थी, एक चीता उसे बाढ़ क्रॉस करते देख चुका था और खामोशी से उसकी गर्दन दबोच चुका था। जॉर्ज के मुंह से घुटी घुटी चीख निकली और फिर जॉर्ज ने पूरी कुव्वत खर्च करके पिस्टल चीते के पेट में फायर कर दिया। जॉर्ज का पिस्टल बगैर साइलेंसर के था और एक धमाके से गोली भोंक के बिलबिलाते चीते के पेट में घुसी तो चीते ने गराते हुए जॉर्ज को वक्ती छोड़ दिया। अब जॉर्ज के मुंह से दर्दनाक और बुलंद चीख निकली। आबिद तेजी से बाढ़ क्रॉस करके जॉर्ज की तरफ लपका। इसी दौरान दीगर सब भी तेज धमाके से जाग उठे और तेजी से खैमे से बाहर निकल आए। खासकर तजर्बाकार मैक और बर्ट तो बेहद फुर्ती से खैमे से बाहर निकलकर सूरत हाल को समझ गए थे और बर्क रफ्तारी से बाढ़ के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल आए। बॉटम भी इनके साथ बाहर आ गया। इसी दौरान एक और चीता भी जंगल में घात लगाए बैठा था कि जैसे ही बाढ़ खत्म हो वो इन इंसानों में से किसी को अपना शिकार बनाए और जॉर्ज ने ये मौका उसे फराहम कर दिया था और दूसरा चीता जकंद भरते हुए आंख झपकने की सूरत में आबिद पर छलांग लगा चुका था। लेकिन ये आबिद की खुशनसीबी थी कि उसका पांव एक झाड़ी से रिपट गया था और वो धड़ाम से नीचे गिरा और जॉर्ज की मदद करना खुद ही क्या करता खुद ही तेजी से नीचे गिरा था। ये आबिद की खुशनसीबी थी कि उसने फौरन हाथ नीचे कर दिए थे, वरना उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उस पर हमला आवर चीता उड़ते हुए दूसरी सिमत जा गिरा और फिर तेजी से मुड़कर आबिद की तरफ फिर इंतहाई तेजी से जकंद भरी क्योंकि आबिद बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन बर्ट बिल्कुल तैयार था और उसके पैदर पे फायरों ने चीते को खून में नहला दिया। दूसरी तरफ इंतहाई तेजी से मैक और बॉटम ने जॉर्ज पर हमला आवर चीते पर फायर किए, लेकिन चीता जॉर्ज के पिस्टल से जख्मी होने के बावजूद
بھرپور انداز میں جارج کی گردن پر پھر سے حملہ آور ہوا تھا اور اس کا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اسی دوران باٹم اور میک کے فائروں نے اسے بھی خاک چاٹنے اور خون میں نہلا دیا۔ دونوں چیتے نیچے گر کر تڑپنے لگے کیونکہ بے شمار گولیاں ان کے جسم میں گھسی تھی۔ بھوک سے بل بلاتے درندے اپنا شکار تو نہ کھا سکے، لیکن جارج بھی نیچے گر کر کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ میک اور باٹم نے تیزی سے اسے اٹھایا اور باڑ کے اندر لے آئے۔ اسی دوران پریشان حال مارتھا اور ٹینا نے فرسٹ ایڈ باکس ضرور کھول لیے تھے۔ برٹ بھی تیزی سے نیچے گرے ہوئے عابد کو تیزی سے سہارا دے کر باڑ کے اندر لے آیا، کیونکہ عابد کا کندھا نیچے گرنے سے چھل گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ ایک دفعہ پھر باڑ کی لکڑیوں کو اٹھا کر سختی سے گاڑ کر راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ آپ دونوں باڑ کراس کر کے باہر کیوں گئے، حالانکہ جانتے ہیں کہ گھنے اور خطرناک جنگل میں ہیں اور آدھی رات کا وقت ہے؟ ایاز نے عابد کی طرف دیکھ کر حیرت اور قدرے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں مسٹر ایاز، آپ کے بندے کی کوئی غلطی نہیں، سب میری غلطی ہے۔ حالانکہ اس نے مجھے منع بھی کیا تھا، لیکن زیادہ خود اعتمادی مجھے لے ڈوبی۔ تڑپتے ہوئے جارج کے منہ سے آواز نکلی اور پھر اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ میک اور برٹ نے تیزی سے جدید کریم اور بینڈیج کا سامان نکالا اور جارج کی ادھڑی ہوئی گردن کی بینڈیج کرنے لگے، لیکن جارج زور سے تڑپا اور ہچکی لے کر دم توڑ گیا۔ جارج کی اس بھیانک موت سے سب کے چہرے رنجیدہ ہو گئے۔ میرے بچوں، میں شرمندہ ہوں کہ آپ میری وجہ سے یہاں سوڈان چلے آئے اور اب میری ہی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور بھیانک جنگل میں ایک موت آخر واقع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر جونز نے شرمندگی سے اور گلوگیر لہجے میں کہا۔ ہاں بچوں، اس میں میرا بھی قصور شامل ہے۔ کاش ہم لوگ آپ کو سوڈان نہ ہی لے آتے تو کبھی ان جنگلوں کو رخ نہ کرتے، پروفیسر ناصر نے بھی افسردہ لہجے میں کہا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب، آپ دونوں کیوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں؟ حالانکہ سب ہی نے متفقہ طور پر یہاں کے جنگلات کا رخ کیا تھا، اور جارج کی بھیانک موت کے بعد عابد ہی بتا سکتا ہے کہ آخر انہوں نے باڑ کس لیے عبور کی۔ ایاز نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا اور عابد کی طرف۔ جارج تو مر چکا تھا، لیکن باڈی بلڈر ٹائپ عابد کی شرٹ اتار کر اس کے زخموں کی بینڈیج کر دی گئی تو عابد نے غمگین لہجے میں کہا کہ اس نے جارج کو منع بھی کیا تھا، لیکن شاید خود اعتمادی اسے لے ڈوبی، اور شاید حاجت کے لیے باڑ کو ایک جگہ سے توڑ کر باہر گیا تھا، اور وہ اس کے لیے باہر گیا ہی تھا کہ چیتا اس پر حملہ آور ہو چکا تھا، اور دوسرا چیتا اس پر حملہ کرتا مسٹر برٹ کی تیز رفتاری نے اسے بچا لیا اور چیتے کو مار گرایا۔ عابد نے پوری بات سنی۔ اوہو، جو بھی ہے بہت ہی غلط ہوا ہے۔ ہمارے سیر کی وجہ سے ایک مقامی مزدور مارا گیا ہے۔ نرگس نے فکر مندی سے اپنے خاوند کے زخمی بازو کا معائنہ کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ خیر مس نرگس، یہ مقامی مزدور مسٹر جارج نے غلطی کی ہے، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنگلات میں ہلکی سی غلطی انسان کی موت کا سبب بنتی ہے، اور یہ غلطی آپ مہمان لوگوں نے نہیں بلکہ ہمارے اپنے ساتھی نے حماقت کی ہے۔ باٹم نے طویل سانس لے کر کہا۔ اب سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ سب کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ جارج اپنی ہی غلطی سے بھیانک موت سے دوچار ہوا ہے، اور اگر باڑ کے اندر رہتا تو چیتے باڑ کراس کبھی نہ کرتے، کیونکہ بہت لمبے اور نوکدار مضبوط ڈنڈے تھے، اور باڑ کے اندر انہوں نے آگ بھی جگہ جگہ جلا رکھی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو سردی سے بھی بچ رہے تھے، دوسرا تیز دھماکے اور آگ سے درندہ ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آگ کو جلا دیا گیا، کیونکہ بس انگارے ہی بچے تھے، اور سب خیمے سے باہر ہی بیٹھ گئے، اور نرگس فکر مندی سے اپنے خاوند کے پاس بیٹھ گئی۔ گو کہ عابد کو صرف نیچے گرنے سے زخم آیا تھا، درندے کے حملے سے بچ گیا تھا، لیکن ایاز بھی عابد کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ سب ساری رات جاگتے رہے۔ صبح ہونے پر باٹم اور بوت نے مل کر ایک گڑھا کھودا اور جارج کو اس میں دفن کر دیا، اور سب نے اس کے لیے دعا کی، اور پھر سب آگے بڑھ گئے۔ دوپہر تک سب پھر جیپوں کی تلاش میں لگے رہے، لیکن ان کو جیپ تو
نہ ملی، لیکن اچانک میک اور برٹ کے کان کھڑے ہو گئے اور باٹم بھی قدرے پریشان ہو گیا۔ سب جلدی سے درختوں پر چڑھ جائیں، جلدی، دیر مت کریں، برٹ اور میک ایک ساتھ چلائے اور سب درختوں پر چڑھانے لگے۔ میک نے پروفیسر ناصر کو ایک درخت پر چڑھنے میں مدد دی تو برٹ نے پروفیسر ناصر کو ایک درخت پر چڑھنے میں مدد دی، اور پھر عابد نے اس کام میں اپنی بیوی نرگس کی مدد کی، اور میک نے مارتھا کی، اور برٹ نے ٹینا کو ایک درخت پر چڑھنے میں مدد کی، اور یہ تینوں بھی جلدی سے ساتھ والے درختوں پر چڑھ گئے۔ حالانکہ ان درختوں میں سانپ یا پھر تیندوا ہو سکتا تھا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان درختوں کو غور سے دیکھتے پھر چڑھتے۔ جیسے ہی سب درختوں پر چڑھے، اسی دوران 30-40 کے قریب قد آور سیاہ بھیڑیے یہاں نمودار ہو گئے اور اوپر منہ کر کے غرانے لگے۔ ان کے دانت آری نما تھے اور سرخ انگارہ آنکھیں تھیں جن کو دیکھ کر ان کے وجود خوف سے لرز گئے۔ آپ سب محفوظ ہیں، پلیز خوفزدہ مت ہوں، ورنہ خوف سے اگر کوئی نیچے گرا تو ہمارے فائروں سے پہلے ہی یہ آری نما دانتوں والے بھیڑیے نیچے گرنے والے کی آن واحد میں تکا بوٹی کر دیں گے، باٹم نے انگلش میں چلاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ مقامی مزدور انگلش جانتے تھے اور سب ہی ایک دوسرے سے انگلش میں باتیں کر رہے تھے۔ اب میک اور برٹ نے اپنے سامان سے دھماکے والے پٹاخے نکالے اور ان کا کلپ نکال کر نیچے پھینکنے لگے تو تیز دھماکوں سے جنگل گونج اٹھا۔ عابد اور باٹم اس دوران نیچے فائر کرنے لگے تو کچھ بھیڑیے مارے گئے اور بقیہ اپنے ہی مردہ ساتھیوں کو منہ میں دبوچے پیچھے ہٹنے لگے۔ میک کے کہنے پر مزید کچھ دیر یہ سب درختوں پر ہی رہے اور پھر برٹ اور میک سب سے پہلے رائفل کندھے پر لٹکائے نیچے اترے تو عابد اور باٹم بھی نیچے اتر گئے، مگر بھیڑیے شاید یہاں سے بھاگ چکے تھے۔ سب نیچے اتر آئے۔ تینوں خواتین کا خوف سے برا حال تھا، کیونکہ چلے تھے مصر کی سیر کرنے، مگر تاریخ براعظم کے ملک سیوڈان کے گھنے جنگلوں کا شوق بھی پورا کرنے کے چکروں میں شدید مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ تیزی سے اور غلط طریقے سے درخت پر چڑھنے سے نرگس کا کندھا بھی چھل گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ عابد اور نرگس دونوں میاں بیوی کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ میک اور بیٹ نے اس لیے نرگس کی مدد نہیں کی تھی کہ کہیں مشرقی لوگ مائنڈ نہ کر جائیں، اور جلد بازی میں عابد نے نرگس کی مدد تو کی تھی، لیکن میک اور بیٹ کی طرح طریقے سے نرگس کی درخت پر چڑھنے میں مدد نہیں کر سکا تھا، کیونکہ عابد کوئی تجربہ کار شکاری تو نہیں تھا۔ مسٹر میک اور مسٹر برٹ، آپ دونوں کا شکریہ۔ آپ اگر ساتھ نہ ہوتے تو ہم جنگلات میں اب تک مارے جا چکے ہوتے، اور آپ نے درست کیا کہ سب کو درختوں پر چڑھنے کا کہا، کیونکہ افریقہ کے سیاہ بھیڑیے فائروں اور بارود کے دھماکوں کے باوجود زمین پر ہونے والے شکار پر اچھل کر ضرور حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم میں سے پھر کوئی بھیڑیے کا شکار بن جاتا، لیکن آپ دونوں کی دور اندیشی نے ہمیں اس بھیانک خطرے سے بچایا ہے۔ عابد نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مسٹر عابد، یہ ہمارا فرض تھا، البتہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ بھی زخمی ہو چکے ہیں اور آپ کی مسز بھی زخمی ہو چکی ہیں، لیکن فکر نہ کریں، آپ کے زخم خطرناک ہیں، بس کندھوں کو رگڑیں ہی لگی ہیں، معمولی زخم ہیں، بھر جائیں گے، لیکن بس دعا کریں کسی طرح اپنی جیپوں تک پہنچ جائیں یا کسی طرح جنگل کے سرکاری ایریے تک پہنچ جائیں۔ میک نے کہا، ہاں مسٹر عابد، میرا بھی کوئی احسان نہیں ہے، اس وقت ہم سب ایک فیملی کی صورت میں ہیں۔ آپ کی بیوی مس نرگس ہماری بھابھی ہیں، بس کسی طرح واقعی اپنی جیپوں یا پھر جنگل کی سرکاری حدود تک ہم سب کا پہنچنا ضروری ہے۔ برٹ نے بھی کہا۔ پروفیسر ناصر اور ڈاکٹر جونز دونوں ابھی تک بدستور شرمندہ اور کافی گھبرائے ہوئے تھے، اور تھے بھی ادھیڑ عمر، اس لیے بہت پریشان تھے۔ میک اور برٹ کی بات سن کر ایاز کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ دونوں ہی مخلص نوجوان تھے۔ ارے نہیں مسٹر میک اور مسٹر برٹ، آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، اور میں اپنے معزز بزرگوں، دوستوں، پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بدولت مجھے آپ جیسے اچھے دوست ملے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب دوست سیف رہیں گے، اور اب بعد میں آپ جیسے معزز دوستوں سے دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی۔
اور ایک دوسرے کو ملتے جلتے رہیں گے، اور میں مقامی دوستوں خاص کر مسٹر باٹم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حالانکہ ہماری وجہ سے ان کا ایک ساتھی مارا جا چکا ہے، لیکن یہ سچے دل سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ایاز نے میک برٹ اور باٹم کا شکریہ ادا کیا۔ ایاز کی بات سن کر پروفیسر ناصر اور ڈاکٹر جونز بھی خوش ہو گئے کہ بہت پریشان تھے، لیکن ایاز کی بات سن کر ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔